صاحب نصاب پر قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کا جو نصاب ہے اس میں ایک فرق ہے کہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب نصاب پہ پورا سال گزرے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن قربانی کے لیے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس نصاب آ گیا ہے، قربانی واجب ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ آپ کے نصاب پہ سال گزرے پھر قربانی کے دن آئیں تو قربانی واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور نصاب کتنا ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ کوئی دوست اگر صراف بیٹھے ہوں گے تو وہ تائید کر دیں گے، مجھے اس کا جو ہے وہ قیمت کا علم نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کسی سے کہ 1200 روپے آج کل چاندی۔ اگر 1 تولہ 1200 روپے کا ہو تو پھر تقریباً 63,000 روپیہ جس کے پاس ہے، 63,000 روپیہ جس کے پاس ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ جو نصاب ہے اس میں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس مالی مقدار پیسوں کی اتنی ہوگی تو پھر ہی آپ پر قربانی واجب ہوگی، بلکہ آپ کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو ضروریات میں شمار نہیں ہوتی، روزمرہ ضروریات میں نہیں شمار ہوتی، ایکسٹرا آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور ان کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر بھی آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اس دور میں بالخصوص ان دنوں میں بعض لوگ اس بات کو بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی قربانی کے پیسے جو ہیں وہ آپ کسی دوسرے کو دے دیں، مسکین کو، غریب کو دے دیں تو آپ کی قربانی یا اس سے زیادہ ثواب کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، جو فرض ہے اس کو فرض کے مقام پر، جو واجب ہے اس کو واجب کے مقام پر، جو نفل ہے اس کو نفل کے مقام پر، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں، یہ اسلام کا حسن ہے۔ قربانی جو صاحب نصاب پہ واجب ہے، اگر وہ قربانی جتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے صدقہ کر دے واجب ادا نہیں ہوگا، کیونکہ واجب ہے احراق الدم، جانور کی جان پیش کرنا، یہ واجب ہے۔ احراق الدم واجب ہے، نہ یہ کہ پیسے صدقہ کرنا واجب۔ ویسے آپ عام دنوں میں پیسے صدقہ کریں، ان کا ثواب ہے، ان کا اجر ہے۔ مساکین کو، جس طرح کہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے یتیم اور مسکین کے حوالے سے عرض کیا تھا، انہیں کھانا کھلانے کا، ان پر مال خرچ کرنے کا بڑا اجر ہے۔ لیکن جو صاحب نصاب ہے عید کے دنوں میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، جانور کی جان پیش کرنا واجب۔ اگر وہ ان دنوں میں اتنی مالیت یا اس سے زیادہ پیسے بھی صدقہ کر دے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی بہت سارے مقاصد اپنے اندر رکھتی ہے اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں، وہ نہیں بیان کر رہا، اس کی حکمت بیان کر رہا ہوں کہ قربانی انسان کے اندر جو نفسیات پیدا کرتی ہے۔ اسلام انسان کو اللہ کا وفادار بناتا ہے۔ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ سے وفا کرنا بھی ضروری ہے۔ ابھی میں حضرت بلال کا یا حضرت یاسر کا ذکر کر رہا تھا، یا شہدائے احد کا یا کربلا والوں کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ سارے لوگ یہ ساری ہستیاں صرف اللہ کو زبان سے ماننے والے تھے یا وفا کرنے والے تھے؟ وفا کرنے والے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بندگی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے، مانے ہوئے پہ قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ایرا کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے 100 ٹکڑے، ہور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے بکھڑے۔ ایرا کولو مول نہ مڑساں توڑے تن تھیوے 100 ٹکڑے۔ اسلام انسان کو اللہ کا وفادار بندہ بناتا ہے، اور وفادار کون ہوتا ہے؟
جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ تعلق اگر غرض سے جڑا ہوا ہو تو جب غرض پوری نہیں ہوگی تعلق ٹوٹ جائے گا۔ بندے کا جو رب سے تعلق ہے، اگر کوئی بندہ ایسا تعلق بنائے کہ یا اللہ تو مجھے دے گا تو میں تجھے مانوں گا، تو مجھے نہیں دے گا، میری خواہش میری مرضی کے مطابق تو پوری نہیں کرے گا تو میں نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزے رکھوں گا، نہ تیری بندگی کروں گا، تو کیا ایسا شخص بندہ کہلانے کا حقدار ہے؟ نہیں۔ بندگی کیا ہے؟ ہر حال میں سر تسلیم خم کر، اللہ جس حال میں رکھے راضی رہنا۔ قربانی کے بغیر، قربانی اس جذبے کو پیدا کرتی ہے، قربانی کے بغیر نہ بندہ دین پہ چل سکتا ہے، نہ ہی بندہ دنیا حاصل کر سکتا ہے۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا اور دین دونوں میں کامیابی کے لیے قربانی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ جو طالب علم نیند کی قربانی نہ دے، محنت نہ کرے، کیا وہ امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ جو کسان غفلت سے کام لے، بے پرواہی سے کام لے اور کھیت میں ہل نہ چلائے، وقت پر بیج نہ ڈالے، پانی نہ دے، فصل کا دھیان نہ رکھے، محنت نہ کرے، اپنے آرام کی قربانی دے کر ہل نہ چلائے، کیا وہ فصل حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ دین ہو یا دنیا ہو، دونوں میں کامیابی کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر،